بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں اس رکوع کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے یہ رکوع کس نے متعین کیے اور یہ کیوں لکھے جاتے ہیں؟ اور رکوع کے لیے یہ جو علامت عین کی استعمال ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اور اس علامت کے اوپر، اس کے درمیان میں اور اس کے نیچے یہ جو نمبرز لکھے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رکوع کا مطلب جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، رکوع تو ویسے نماز میں ہوتا ہے جو قرات کے بعد کیا جاتا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، لیکن یہی رکوع جب قرآن میں بولا جاتا ہے، یعنی جب قرآن کا رکوع کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ، وہ آیت اور وہ نقطہ جہاں پر ایک موضوع ختم ہو کر دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے، یا پھر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں جہاں معنی کے لحاظ سے سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے، یا پھر کوئی واقعہ تھا جو وہ واقعہ ختم ہوتا ہے، تو اس جگہ کے اوپر سائیڈ میں اس طرح کی ایک علامت لکھ دی جاتی ہے جس کے اوپر درمیان میں اور نیچے نمبر ہوتا ہے، اور اسی طرح اس آیت کے اوپر بھی ایک یہ چھوٹا سا عین لکھ دیا جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر رکوع ہے۔ یہاں پر چند اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس پیراگراف یا آیت کے مجموعے کا کہ جہاں کوئی بات کمپلیٹ ہوتی ہے، کوئی موضوع ختم ہوتا ہے، تو اس کا رکوع نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ رکوع تو وہ نماز میں ہوتا ہے اور اس کا معنی جھکنا ہوتا ہے، تو اسم اور مسمى میں یہاں قرآن میں یہ جو پیراگراف ہے اس کا نام رکوع کیوں رکھا گیا؟ اس کی تو کوئی مناسبت نہیں، اسم اور مسمى میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رکوع کا تعین اور نام رکھنے کی جہاں اور کافی ساری وجوہات ہیں، جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ چونکہ ایک پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے، یہاں پر معنی تمام ہو رہا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی وجوہات ہیں، تو وہاں پر ایک اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آیات کے اتنے حصے کا تعین کیا جائے کہ جو نماز کی ایک رکعت میں پڑھی جا سکیں، اور خاص طور پر تراویح کی ایک رکعت میں ان کی تلاوت کی جا سکے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو قاری ہوگا، جو تراویح پڑھانے والا حافظ صاحب ہوں گے، ان کے لیے آیات کی مقدار کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ ایک رکعت میں یہ رکوع پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں اتنے رکوع پڑھنے ہیں، تیسری رکعت میں اتنے رکوع پڑھنے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان میں حفاظ کرام قرآن سناتے ہیں تو وہ رکوع کی ترتیب سے ہی چلتے ہیں، تو اس وجہ سے آیات کے مجموعے کا تعین کیا گیا اور ان کا نام رکوع رکھا گیا کہ جب یہ رکوع کمپلیٹ ہوگا تو قرات ختم کر کے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو رکوع نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اتنی آیات کو تلاوت کرنے کے بعد، قرات کے بعد امام صاحب فوراً رکوع میں جاتے ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام رکوع رکھ لیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ رکوع جو ہیں ان کا تعین کس نے کیا ہے؟ یعنی ایک رکوع نام کس نے رکھا اور یہ کس نے تعین کیا کہ یہاں پر ایک رکوع ختم ہو رہا ہے، یہاں پر دوسرا رکوع؟ تو اس بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن جمع کیا تھا تو انہوں نے یہ رکوع متعین کیے تھے، لیکن اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی روایت ایسی نہیں مل رہی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عثمان نے ایسا کیا تھا۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ جو بخارا کے مشائخ اور علماء تھے انہوں نے 540 رکوع مقرر کیے تھے تاکہ جو قرآن ہے وہ 27ویں شب کو ختم ہو جائے، تو یہ وہاں سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے رکوع کی۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو رکوع ہے اس کی علامت یہ صرف عین کیوں لکھی جاتی ہے، پورا رکوع کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو اس کا جواب آسان سا سمپل سا ہے کہ پورا رکوع لکھنے میں کافی جگہ یہاں پر صرف ہوگی، اس وجہ سے جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف عین لکھ لیا جاتا ہے آیت کے اوپر بھی، اور سائیڈ میں یہ حاشیے میں بھی عین لکھ لیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر رکوع ہو رہا ہے۔ چونکہ عین کسی اور چیز کی علامت نہیں ہے، وقف کی علامت نہیں ہے، یا کسی اور چیز کی نشانی نہیں ہے، اس وجہ سے عین ایک رکوع کی علامت ہے، تو سب حضرات کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رکوع کے اوپر، بیچ اور نیچے یہ جو نمبرز لکھے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عین کے اوپر یہ جو نمبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کا اتنا نمبر رکوع ہے،
یعنی اگر صورت کا نمبر 1 ہے، جس طرح کہ یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت کا رکوع نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر 2 ہوگا، جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت کا رکوع نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نیچے ہوتا ہے نا، عین کے نیچے یہ والا 1 یا جو بھی نمبر لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارے کا اتنا نمبر رکوع ہے، یعنی اس پارے کا، جس طرح کہ یہاں پر یہ پہلے سے پارے کا یہ رکوع نمبر 1 ہے، یہ رکوع نمبر 2 ہے، تو نیچے جو ہوا ہے کہ یہ سپارے کا اتنا نمبر رکوع ہے، اور بیچ میں یہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اتنی آیات ہیں اس رکوع کی۔ مثال کے طور پر یہ جو پہلا رکوع ہے، تو اس پہلے رکوع میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، تو بیچ میں 7 لکھا گیا ہے۔ یہ جو دوسرا رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اس رکوع کی 13 آیات ہیں، دیکھیں 7 پیچھے والے کی اور 13 اس کی، تو 20 آیات یہاں پر پوری ہو رہی ہیں، اور 13 اس وجہ سے اس کے بیچ میں لکھا گیا ہے کہ اس رکوع نمبر 2 کی جو آیات ہیں وہ 13 ہیں کل ٹوٹل، تو ان آیات کا جو مجموعہ ہے، ان آیات کا جو نمبر ہے، وہ اس رکوع کے بیچ میں لکھا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ رکوع سے متعلق آپ کو یہ معلومات بہت مفید لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔